السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی جو آیت شریف آپ کی خدمت میں پڑھی گئی وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کا تعارف اس طرح فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ یوں ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یعنی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی پوچھتے ہیں آپ جانتے ہیں لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر کہا جاتا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو حضرات گرامی، چند باتیں رمضان کی فضیلت سے متعلق آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے 3 دہے ہیں۔ اس کا پہلا دہا ہے رحمت کا، جس کا ہم آدھے سے زیادہ حصہ گزار چکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا دوسرا دہا مغفرت کا ہے۔ تیسرے دہے سے متعلق آپ نے فرمایا یہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ حضرات گرامی، جیسے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ بہت فضیلتوں والا ہے، جس کو سید الشہور کہا گیا، یعنی یہ وہ مہینہ ہے جو تمام مہینوں کا سردار ہے۔ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، ھدی للناس فرمایا، سارے انسانوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ یہ سید اللیل ہے، یعنی کہ ساری راتوں کی سردار ہے۔ اور مہینہ رمضان کا ہے، سارے مہینوں کا سردار ہے۔ اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ اس کلام کو لانے والے افضل الملائکہ ہیں، یعنی حضرت جبرائیل، سارے فرشتوں میں ان کا درجہ بڑا ہے۔ اور افضل الملائکہ کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، افضل الانبیاء ہیں۔ افضل الانبیاء کے پاس افضل الملائکہ قرآن مجید لے کر آ رہے ہیں۔ تو رہی بات یہ کہ سید الشہور ہے، رمضان کا مہینہ سارے مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار ہے، اور سارے نبیوں کے سردار ہمارے نبی ہیں۔ سارے فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت جبرائیل کا ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، وہ سید الآیہ ہے، تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے اس طرح سوال کیا، تمہیں معلوم ہے قرآن مجید کی آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں علم مبارک ہو فرمایا۔ تو ہم سید الشہور میں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازے جا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نماز ہے، پھر اس کے بعد میں روزہ ہے، پھر اس کے بعد زکوٰۃ ہے،
پھر اس کے بعد حج ہے۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ آپ ہر نماز میں اشہد اللہ الہ کہہ رہے ہیں تشہد میں، اور نماز آپ پڑھ رہے ہیں دوسرا رکن ہے، اور روزہ رکھیں رمضان کے مہینے میں تیسرا رکن ہے۔ جس کو اللہ نے مال سے نوازا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کشادگی عطا فرمائی تو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس مہینے میں آپ 4 رکن ایک ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ شہادہ بھی ہو رہی ہے، نماز بھی ہو رہی ہے، روزہ بھی رکھے ہیں، اور زکوٰۃ کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں۔ لیکن ایک چیز چھٹی ہوئی وہ حج کا زمان اور حج کا مقام ہے، الگ ہے وہ۔ لیکن اتنا مبارک مہینہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ، فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکتاً، فرمایا کہ سحری کھاؤ، سحری کھانا برکت کی چیز ہے فرمایا، اور فرمایا کہ سحری کھانے والوں پر اللہ کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے اتنی بابرکت جو ہے نا یہ ہم کو ساعتیں ملی ہیں، جس میں سے ہم تقریباً 5 روزے گزار چکے، یعنی 6 روزے میں آج ہم۔ اس مہینے کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو دوسرے مہینوں میں 70 فرض ادا کرنے میں جو اجر و ثواب ملتا ہے، اس مہینے میں ایک فرض پر اس کو اتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی شخص کوئی نفل ادا کرتا ہے اس مہینے میں تو دوسرے مہینوں میں جیسے ایک فرض ادا کرنے پر جو اجر ملتا ہے اس کا برابر اس جیسا اجر اس مہینے کی نفل سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت کو، اس کی اہمیت کو جو بتایا رمضان کے آغاز سے پہلے صحابہ کے درمیان جو خطبہ تھے اس میں یہ بھی بات فرمائی کہ آپ جو ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا جو عشرہ ہے اس عشرے کو رحمت کا عشرہ فرمایا، دوسرے عشرے کو مغفرت کا فرمایا۔ تو آپ ایک مرتبہ منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، افضل الملائکہ آپ کے پاس آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان جیسا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہیں۔ تو یہ مغفرت کا دہا بھی اس میں ہے۔ اور حضور نے فرمایا پورے مہینے کے سلسلے میں کہ رمضان پالے اور مغفرت نہ ہو تو وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر دوسرے زینے پر آپ نے قدم رکھا تو کہا آمین۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت جو حضرت جبریل نے آپ سے فرمایا وہ یہ کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اس کے ماں باپ یا ان دونوں میں سے کوئی بڑھاپے میں ملے یا اس کی زندگی میں مل جائے، وہ ان کی خدمت کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہ ہوا تو وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اب اندازہ لگے یہ ماں باپ کا کتنا بڑا درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے سلسلے میں جو مقام بتایا ماں باپ کا، وہ ماں باپ کے مقام کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے نا اس جو ہے نا عمل سے سمجھیے کہ وہ حضور کے زمانے میں ہیں، دور ہیں لیکن ماں کی خدمت میں ہیں۔ حضور سے اجازت چاہیے تو حضور نے فرمایا کہ تم ماں کی خدمت کرو، تو انہوں نے ماں کی خدمت کو حضور کے حکم کے مطابق انجام دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور وصیت فرماتے ہیں کہ عمر کہ فلاں جگہ سے ایک شخص آئے گا قرن سے، اس کچھ علامتیں آپ نے ان کی بتائی، وہ جب تم جب ان سے ملاقات کرو تو اپنے حق میں مغفرت کی دعا کرو۔ اندازہ لگے یہ ماں کی خدمت کے بعد ان کو کتنا بڑا درجہ مل رہا ہے حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک جگہ جہاں مسلمان حکمراں تھے وہاں کچھ نوجوانوں نے شرارت کی، اس کے جواب میں دوسرے نوجوانوں نے شرارت کی۔ اب وہ دونوں شرارتوں میں پہلے نوجوانوں نے تھوڑا سا جو ہے نقصان پہنچایا تھا، بعد کے نوجوانوں نے زیادہ نقصان پہنچایا۔ تو پہلے کے نوجوان حکیم وقت کے پاس آئے، کہا کہ آپ کے جو ہے نا فلاں جگہ پر نوجوانوں نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیا، ہماری جو ہے نا جائیداد، بہرحال ہماری جو ہے نا جو چیزیں تھیں اس کو نقصان پہنچایا۔ تو حاکم وقت نے تحقیق کروائی، بہت اہتمام سے، بہت زیادہ جو ہے نا زور دے کر ان لوگوں کو جو ہے نا تحقیق کر کے گرفتار کروایا، اور گرفتار ہونے والے نوجوانوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، ہاں وہ لوگوں نے اس طرح کیا تھا
اور ہم بھی اس طرح کا عمل کے یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ تھوڑا نقصان پہنچاتے ہیں، ہم اپنے جذبے کو سامنے رکھ کے بہت نقصان پہنچاتے ہیں، بہرحال نقصان پہنچائے ہم لوگ عمل کے۔ حاکم وقت نے سزاؤں کا اعلان کیسے کیا؟ کسی کو سزا دی جائے کوڑوں کی، کسی کو سزا دی جائیں گی، ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، کسی کے پیر کاٹ دیے جائیں گے، کسی کو پھانسی دی جائے گی، کسی کے آنکھ پھوڑ دیے جائیں گے۔ تو اس نے چٹھیاں لکھی، چٹھیاں لکھ کے ڈال دی، پورا اٹھا لو، جس کے ہاتھ میں جو چٹھی آئے گی اس کو وہ سزا دی جائے گی۔ سب اپنی اپنی چٹھی اٹھائے، اٹھانے کے بعد ایک شخص بہت رو رہا تھا، تو بازو والا بولا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ یہ سزا میرے حق میں یہ پھانسی کی۔ تو موت سے کیوں ڈر رہے ہو؟ تو کہا میں اپنی موت سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ پھر کیوں رو رہے ہو؟ تو کہا کہ میری بوڑھی ماں ہے، نابینا ہے، اس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے، میں ہی اس کی ساری جو ہے نا ضرورتوں کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہوں، اس کو ہر طرح کی خدمت میں ہی کرتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں ہے، وہ میں چلا گیا تو اب کون کریں گا اس کی خدمت؟ تو اس شخص نے جو پوچھا، اس کے ہاتھ میں جو چٹھی تھی وہ چٹھی کوڑے کھانے کی تھی، 100 کوڑے مار دیں گے۔ تو اس نے کہا تمہاری چٹھی میرے کو دے دو، پھانسی میں چڑھ جاؤں گا، تم یہ کوڑے کھا کر اپنی ماں کی خدمت جاری رکھو۔ تب اندازہ لگائیے ایک انسان جس کے اندر یہ ہمدردی ہے کہ وہ دوسرے کی ماں کو خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پھانسی پہ چڑھا رہا ہے، تو غور کریں ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہے تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں ان کی خدمت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا یہ فضل حاصل کر لیں کہ جنت کے مستحق ہو جائیں۔ میرے عزیزان گرامی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ تو یہ تینوں آمین کے سلسلے میں صحابہ نے جب دریافت فرمایا تو پوری رودات سنائی، تو آخری سیڑھی کے سلسلے میں فرمایا کہ حضرت جبرائیل امین نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور وہ درود نہ پڑھے۔ تو اندازہ لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد ہم کو درود پڑھنا ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دے۔ اور کرنے کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ اور جمعہ کے دن درود پڑھنا تو بہت بڑی افضل ترین بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا جو ہم پر حق ہے وہ یہ کہ آپ کی اطاعت ہم کریں۔ آپ نے جیسے ہم کو دین پہنچایا ویسے دین پہنچایا۔ حضور نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیہ، میری جانب سے اگر تم کو ایک بھی بات معلوم ہو تو پہنچا دو۔ آج یہ بات پہنچائی جا رہی ہے کہ حضور کا نام جب بھی ہم سنیں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف بھی پڑھیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا موقع دیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم پڑھیں گے۔ تو یہ چند باتیں تھیں رمضان سے متعلق، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کی جب پہلی رات آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات کو اللہ قید کر دیتے ہیں۔ تو ہم اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بھری ہوتی ہیں اور لوگ تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں، کوئی ذکر کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، اللہ جس کو نوازا انہیں مال خیرات کرتا ہے، بہت سے نیک کام کرنے کے موقع مل جاتے ہیں۔ اور دیکھیں بہت سو کو اللہ بہت ساری جو ہے نا عبادتوں کا موقع دیتا، اور اللہ کے جو صالح بندے ہوتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کا کونا پکڑ کر رہتے ہیں، اپنے حق میں، اپنے ماں باپ کے حق میں، اپنے بزرگوں کے حق میں خیر اور سلامتی، اور ان کی اگر اس دنیا میں اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت کے لیے دعا ہوتی ہے۔ اور حرم شریف میں کتنے لوگ ہوتے ہیں اعتکاف کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنیں اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ مومن کا رزق بڑھا دیتے ہیں۔ تو دیکھیں گے آپ رمضان میں کم سے کم کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے کا جو ہے نا میوہ کھاتا ہے، فروٹ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس مہینے کی برکتیں ظاہر بھی ہیں، روحانی بھی ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرتے ہوئے اور اس مہینے میں جتنی ہو سکے منکرات سے بچنے کی کوشش کریں، ہر طرح کے، زبان کے بھی، نظر کے بھی۔ روزہ پیٹ کا نہیں رکھنا ہے۔ ہم اگر بھوک اور پیاس برداشت کر لیتے ہیں، منکرات سے نہیں بچتے، تو اللہ کے رسول نے صاف فرمایا کہ مجھے بھوکا، یعنی جو شخص رمضان کا روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے
اور برائیوں سے نہ بچے تو پھر اس کا بھوکا رہنا جو ہے نا، اس کے بھوکے رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کے اس مہینے کی اہمیت کو جانتے ہیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔